الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7، سورہ فاتحہ کا اختتام۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں کے اوپر ہے، 5 آیتوں سے متعلق ترجمہ، مطلب مفہوم کسی حد تک گزر چکا۔ کل کی مجلس میں بات ہوئی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب، اے اللہ، آپ ہمیں واضح صحیح راستہ بتلائیے۔ اس کے کیا مطلب ہوتے ہیں کل وضاحت کر دی گئی تھی۔ اسی کی تفسیر، اسی کی تفصیل، اسی کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور اس میں دعا سکھایا اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے توحید کے قائل ہیں، گناہوں کے باوجود بھی اللہ کو رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، خصوصی رحمتیں کرنے والا مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی برتری کا اعتراف کرتے ہوئے حساب و کتاب قیامت کے دن کا سب سے بڑا حاکم، بادشاہ، سارے اختیارات رکھنے والی ذات مانتے ہیں، تو ان کے لیے مانگنے کے طریقے، ڈھنگ، سلیقے بتلا دیے۔ یہ دعا تھی جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اسی کی وضاحت ہے آیت نمبر 6 اور 7 میں۔ کون سا صراط مستقیم کیا چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھو، آگے بڑھو۔ صراط مستقیم کو ذہن میں رکھو، آگے بڑھو۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی وضاحت تفسیر قرآن میں جگہ جگہ آئیں گی، جو یہاں پر اختصار کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کی راہ، طریقہ، راستہ جس کے اوپر بندے کو چلنا ہے، رب تک پہنچنا ہے۔ بندے کو اللہ تک ملانے والا راستہ، طریقہ، اللہ کی رضامندی، خوشنودی دلانے والا، اس دنیاوی حیات میں خیر و برکتوں سے مالا مال کرنے والا طریقہ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ۔ ان اللہ لا یرضی عن عبادی الکفر، اسی کی وضاحت میں آئیں گا اگلے پاروں میں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے سے نافرمانی والا کام، نافرمانی والا عمل، نافرمانی والا عقیدے کو پسند نہیں فرماتی۔ تو ایسے لوگ جو اب تک گزر چکے ہیں، جو اس راستے کے اوپر قائم ہیں اور باقی ہیں، جن کے اوپر اے اللہ تعالیٰ تیرا انعام ہوا ہے، کرم ہوا ہے، مہربانی ہوئی ہے، یا وہ طریقہ جن کے اوپر، جس کی وجہ سے تو اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، دنیاوی زندگی کو سعادت مند بناتا ہے، اسی سعادت مندی کو کئی گنا اضافے کے ساتھ آخرت میں اپنی نعمتوں سے نوازا کرتا ہے، جنت کا دائمی مقام عطا فرماتا ہے اور فرمایا ہے۔
قرآن نے وضاحت کی سورہ نساء کے اندر، اولئک الذین انعمت اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آیت کا ترجمہ ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو انعام فرمایا ہے، جن پر انعام ہوا کرتا ہے، اس کے نمونے اگزامپل کے طور پر بتا دیے۔ سب سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقے بتائے انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور وہ جس طریقے پر قائم باقی رہے، سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ، طریقہ، طرز زندگی۔ والصدیقین، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جتنی چیزیں بتا دی گئیں، عقیدے کی، اطاعت کی، عبادت کی، رہن کی، سہن کی، جینے کی، مرنے کی، اس کی تصدیق کی، ایمان نامے دل سے پورے عقیدے کے ساتھ دل میں یقین رکھ کر زبان سے اقرار کرنا۔ زبان کا مطلب یہ زبان نہیں، یہ زبان بھی ہے انسان کی عملی زندگی، اٹھنا بیٹھنا، کہنا، جو کہتا ہے وہ کرنا، جو نہیں کرتا ہے وہ نہ کہتا ہو، اچھے کو اچھا سمجھنا، برے کو برا سمجھنا، عملی پریکٹیکل لائف کو بولتے ہیں زبان۔ عقیدے، دل کے عقیدے کو کہتے ہیں، اسی لیے فرق کرتے ہیں کہ ایمان دل سے تعلق ہے، اسلام ظاہری عمل سے دکھائی دیتا ہے۔ انہیں نمازی ہے، انہیں نیک ہے، فلاں فلاں، یہ زبان ہے اس کی، وہ موافق ہونا دل کے عقیدے کے مطابق، یقین کے مطابق۔ اس طرح ایمان کا تعلق اسلام سے، اسلام کا تعلق عمل سے۔ نبیین، صدیقین، صدیقیت میں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، اولیاء اللہ، عارفین، پکے سچے باعمل مومنین، یہ سب کے سب اس زمرے میں شامل ہوں گے۔ اس میں سب سے بڑا مقام عقیدہ تو اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عقائد ہے، عقائد کے بعد اعمال ہے۔ عمل کون نہیں کر رہا؟ پھر بھی عمل کرنے والے کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ کیا جھگڑے ہیں؟ وہ کہا تو میں سنتا ہوں، وہ بیٹھا، وہ کہا تو میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں سنتا، بھلے وہ قرآن پڑھے، بھلے وہ حدیث پڑھے۔ یہ اختلافات کیا چیز ہے؟ یہ کیوں ہے؟ جھگڑے عقیدے کے، عمل کا دار و مدار عقیدے کے اوپر ہے، ثواب کا ملنا نہ ملنا عقیدے کے اوپر ہے، عمل کے اوپر نہیں ہے۔ عقیدے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کیا غیر مسلم نیک عمل نہیں کرتے؟ وہ بھی فقیر کو دیتے ہیں، کوئی غریب پر مہربانی کرتا ہے، بھوکے کو کھلاتا ہے، گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے، راستہ پوچھو بتاتا ہے، مدد کی درخواست کرو کرتا ہے، بھلے ہر کوئی نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے، تاکید کرتے ہوئے، ان کی تردید کرتے ہوئے فرما دیتا ہے، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ دنیا میں تو کیا نا، ظاہری طور پر نیک ہے نا، اچھا عمل ہے نا ظاہر میں، لیکن ثواب پانے کے اعتبار سے وہ باطل ہے، بیکار ہے، اس کا کوئی وزن آخرت میں نہیں رہے گا، اس کا کوئی اجر اس پر نہیں ملے گا۔ پورا دار و مدار انسان کے عقیدہ، اسی عقیدے کو لے لیجئے، نیت بندے کے اللہ سے، تعلق بندے کا اللہ سے،
ہر جو کام کریں اللہ کے لیے، للہیت کے لیے. میں یہ دوست کی بنیاد پر کر رہا ہوں، یہ عمل کو ضائع کرنے والی چیز. یہ میری بڑی باتیں بہت سنتا ہے، بہت زیادہ جھک جھک کے سلام بھی مارتا ہے. لہٰذا میں صدقہ دوں گا تو اس کو دوں گا، یہ نیت میں خرابی آ گئی. اور وہ زیادہ جھکنے بھی لگا، زیادہ فرمانبرداری کرنے بھی لگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا ارادہ نیت یہ تھا، میں نے تو دیا، وہ تجھ سے مہربانی کرتے گیا تو اس کی تعظیم کرتا چلا، مگر میرے لیے عمل کہاں سے ہوا؟ بلکہ حدیث شریف میں اچھا قرآن پڑھنے والے کو جو اس کے آواز سے یہ ہو رہے ہیں، قیامت میں پوچھے گا بندے تو نے کیا کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تیرے قرآن کو ایسا ایسا پڑھ کر سناتا تھا، کرتا تھا. حدیث شریف کے الفاظ ہے تو جھوٹ کہتا ہے، جھوٹا ہے. لوگوں کی تعریف سننا چاہتا تھا، ماننا چاہتا تھا، منوانا چاہتا تھا، ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا چاہتا تھا. ارے وہ تو بنتی ہے نا جگہ، اللہ تعالیٰ بنائے گا. للہیت والی فکر ہونا ہے، یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. ہر آدمی، عام آدمی، خاص آدمی، عالم آدمی، فاضل آدمی، تمام کے ساتھ ہر عمل کی وجہ، نیت کے ارادے کو پوچھے گا اللہ تعالیٰ. الغرض تو عقیدے میں ہے، عقائد میں، کہ سب سے افضل انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ شیعہ فرقہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، بس فرق اتنا ہے. شیخین، دو شیخ، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابی اصطلاح میں شیخین کہتے ہیں. حدیث کی کتابوں کی اصطلاح میں امام بخاری، امام مسلم کو شیخین کہتے ہیں. یہ نام ہے. اسلام میں شیخین سے نفرت، خلاف، بس یہی فرق ہے، ایک ہی بنیاد ہے اس کی. تو بس صدیقین، صدیقیت میں سب سے بڑا لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. قرآن نے حکم جاری کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے بندوں کے ساتھ رہو جی، اٹھو بیٹھو، ان کا سہارا لو، یا ان کے طرز زندگی کو اختیار کرو، اپناؤ. اللہ تعالیٰ کا انعام کس پر ہوتا ہے؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سادہ سیدھا ترجمہ آپ کو لکھا ملے گا. اللہ تعالیٰ جن بندوں پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور آگے بڑھو، فرماتا ہے. کیوں فرمایا ہے؟ کیوں فرماتا ہے؟ وہ بندے وہ ہیں، ایسے ایسے اس پر کیا ہے. نمونے بھی پورے قرآن نے پیش کر دیے، وہ ذہن میں رکھو پڑھتے وقت پر. میں اپنی حیثیت سے، اپنی طاقت کے مطابق 10 بدعا ہوتے ہوئے حالت نماز میں یا عام تلاوت قرآن میں، تو اپنے فضل و کرم سے مجھے اس میں شامل فرما، اس عمل پر قائم رکھ. یہ طریقہ، راستہ ببنے صحیح طریقہ، اس طریقے پر تو ہمیں چلا یا باقی رکھ، یا اس کی طرف لے کر چل اپنے فضل و کرم سے. ان لوگوں کا انعام جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے. پھر اس نے فرمایا صدیقین و شہداء، شہید حضرات اپنے دنیا کے سارے متعلقہ چیزوں کے فکر کیے بغیر، ماں کی، باپ کی، بیویوں کی، بچے کی، مال کی، حکومت کی، دولت کی، وطن کی، جاگیر کی، جائیداد کی،
دین کے خاطر جب بات آ گئی، اللہ کی رضامندی کے لیے سب کچھ اس کا تھا، اس کا حکم تھا، اس کے رضامندی کے لیے جو کر دیے وہ صحیح راستہ، انعام ان بندوں پر۔ پھر آخر میں والصالحین، نیک بندے، والصالحین نیک بندے، ایمان کے پر رہنے والے، نیکی میں سارے فرائض کو فرض سمجھ کر اہتمام کرنے والے، حلال کو حلال، حرام کو حرام، اچھے کو اچھا، برے کو برا۔ اچھا اور برا کیا ہے؟ جن چیزوں کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، بری چیزوں کی تفصیل بتا دی، بہت بہت کم ہے۔ حرام چیز، ناجائز چیزوں کی تفصیل فہرست تیار کر دیا، اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ وہاں باقی کائنات کے ہر چیز کے ساتھ جڑنے کی اجازت دے دی، اس کی گنتی بندہ نہیں کر سکتا۔ پھر مزید وضاحت ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا طریقہ، طرز زندگی، راستہ وہ نہیں ہونا ہمیں جس کی وجہ سے، جس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تیرا غصہ ان کے اوپر نازل ہوا، یا ان کی اس بدعملی، ان کے طریقے کی وجہ سے حق کا دعویٰ رہا، حق کے راستے سے بھٹکے ہوئے رہے، قد ضلوا واضلوا، خود بھٹکے ہوئے رہے، پھر اپنے متعلقین کو، دوست احباب کو، ملنے والوں کو یا تو وہ غلط طریقہ کر کے بتاتے رہے، پھر ان کے دل و دماغ کے اندر بھی غلط راستے بٹھاتے رہے۔ وہ طریقہ نہیں چاہیے۔ غضب من لعنہ اللہ غضب علیہ، قرآن میں آگے آئے گا یہودیوں کے پر اللہ تعالیٰ کا بڑا غضب رہا۔ کیسے کیسے غضب ہوا اس کی تفصیل بھی ہے قرآن میں، اس لیے عام ترجمے میں مختصر شارٹ نوٹ ترجمے کے ساتھ بات قرآن میں رہتا، انتہائی اشارے کے ساتھ رہتا ہے، وہ کام کی چیز ہوتی، مگر وہ تفصیل طلب ہے، وہ تفصیل طلب ہے۔ ہفتے میں ایک دن ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن مقدس دن قرار دیا، یہودیوں کو بھی اعلان وہی کیا، ہر نبی کے ذریعے سے پابند فرمایا۔ یہودیوں نے اپنے پیغمبر سے ضد فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ہمیں ہفتہ چاہیے۔ ضد کر کر، ڈیمانڈ کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم ان کے لیے ہفتہ دے دیتے ہیں۔ وہ آج بھی ہفتے کو مقدس دن مناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے ڈیمانڈ کر کے لیا ہے، دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، پورے 24 گھنٹے کوئی ایک کام نہیں کرنا، ایک پائی ایک پیسہ بھی انکم کا سورسز نہیں بنانا، پورے 24 گھنٹے ذکر میں لگے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بھی جیسا دوسری امتوں کو دیے تھے جمعے کا دن قرار دیا۔ آمنا صدقنا، آپ کا حکم ہم بجا لاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا، اس امت کے لیے جمعے کا دن قرار دیا، لیکن ایک تاکید فرمائی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ خاص طور پر اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، جمعے کی اذان کان میں پڑ گئی، ایک دم ہاتھ جھٹک دینا ہر قسم کے کام سے۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لو، ہوتے رہتی ہے، چلتے رہیں گے، ہفتے بھر میں ہم اتنا وقت نہیں دے سکتے، ہماری مرضی۔ ہم نماز پڑھیں گے اپنی مرضی سے پڑھیں گے، جماعت میں شریک ہونا ضروری ہماری مرضی ہے، مسجد میں پہلے داخل ہو کر بیٹھنا عبادت ہے، وہ ہم باہر بیٹھیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
جب تک میری دکان چل سکتی ہے میں چلاؤں گا، جب تک کئی پارٹیوں کے ساتھ میں ڈیلنگ کر سکتا ہوں کر لوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ برکت نہیں دوں گا میں۔ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فصلوا إلى ذکر اللہ وذروا البيع، ہر قسم کے معاملات کو ہاتھ جھٹک دو۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، نماز جمعہ سے فارغ ہو گئے، اب تم جو بھی کرو گے، مومن کیا کرے گا؟ جو جائز کرے گا، بھلے کھانے کا ہو، ملنے کا ہو، ملانے کا ہو، کاروبار کا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس معاملے میں خیر و خیر، یہ برکت برکت ہے، برکت برکت ہے۔ ایمان کا تعلق ہے، سمجھنے کا تعلق ہے۔ میں دکان کیوں چلا رہا ہوں زیادہ اور کچھ آمدنی نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کو آمدنی نہیں آتی۔ مسجد کے صحن میں، مسجد نبوی کے صحن میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ فروخت کر لے رہا تھا۔ مقتدیان جاتے ہوئے لیں گے نا، بآواز بلند جاتے ہوئے واپس ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا اربحک اللہ فی تجارتک، قرآن نے کہا جس چیز کی دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتی، لازماً قبول ہوتی ہے۔ من مت کرو کر کے نہیں فرمایا نا، فرمایا تیرے اس کاروبار میں، تجارت میں اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز ہرگز برکت نہ دے، نفع نہ دے، نفع نہ دے، زندگی بھر کر اسی میں لڑتا رہے گا، برکت نہیں ہوگی۔ صحن میں فروخت کیا تو منع نہیں کیا، مت بیچو، ایسا نہیں فرمایا، مگر تجھے کبھی برکت نہیں، برکت نہیں، برکت نہیں۔ ارے زندگی کے ہر عمل سے برکت کو تو لینا ہے نا، فضل کو لینا ہے نا، اللہ کے رحم کرم کو حاصل کرنا ہے نا۔ صحابہ اپنے ساری کی ساری زندگی میں سورج ذرا طلوع ہو جاتا، اوپر آتا، اس وقت مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے۔ جمعے کی نماز ظہر کے وقت پر ہی ہوتی، نماز جمعہ تو ظہر کے وقت پر ہی ہوتی۔ ایک مرتبہ ذریع سی تاخیر ہوئی، خلیفہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن سارے کے سارے جمعے کی اہمیت کے لحاظ سے بہت پہلے آ چکے ہیں، وقت سے پہلے فلاں فلاں فلاں۔ آپ نے معذرت خواہی سارے حاضرین سے، یہ جو چادر دیکھ رہے ہو نا، میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، خود ہاتھ سے دھو کر سکھانے میں ذری تاخیر ہوئی، نماز کے مقررہ وقت سے دیر نہیں کرے، جب اول وقت میں آنا تھا حسب عادت، اس میں تاخیر ہوئی تو معافی مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، قرآن نے بھی اسی کو فرما دیا، قل ھذہ سبیلی الی اللہ ادعو الی سبیلی، اس میں فرمایا انا ومن اتبعنی، میں میرے صحابہ جو اتباع کیا نا، یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ میں نے زندگی بھر جو کر کے دکھلایا، بتلایا، تعلیم دی، تربیت کیا، اور اس کو جو فالو کرتے گئے، پیروی کرتے گئے، اقتداء کرتے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں سے کسی ایک کو بھی طریقہ اچھی طرح سمجھ لو، اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لو، تم کامیاب و کامران دین اسلام کی اقتداء کرنے والے سچے پکے اچھے مسلمان ہو۔ نیک لوگوں کی فہرست بتا دی گئی، مغضوب علیہم میں ان کے اوپر غضب، غضب کی وجہ کیا تھی؟ مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے، آج بھی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم پکے مسلمان، آج بھی ان کا دعویٰ ہے کہ جنت میں جانے کا حق صرف یہودیوں کا ہے،
آج بھی ان کا عقیدہ ہے یہودی جس پر چاہے ظلم کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن اصل انسان اولاد یعقوب علیہ السلام جو 12 بیٹوں سے دنیا میں پھیلے ہوئے یہودی، ماں باقی ساری دنیا کے انسان اللہ نے ہمارے لیے غلام کے طور پر بنایا ہے۔ ہم ان گنت انسانوں کو قتل بھی کرتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، یہ عقیدہ بنا کے رکھا ہے آج بھی پوری دنیا میں چل رہی شرائط اسی بنیاد پر۔ لیکن ہمارا ایک یہودی کو مار دیا تو بہت 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 بڑا گناہ کیا ہے، سخت سزا کا مستحق ہے، یہ عقیدہ آج بھی ہے۔ پڑھو قرآن نے تردید کر کے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہودیوں کا دعویٰ ہے جنت میں جائے گا تو صرف اور صرف اور صرف یہودی جائے گا، کوئی اس کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ نصرانیوں کا بھی، کرسچنوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو عیسائی بنا صرف اور صرف جنت میں داخلے کا حق صرف اور صرف اسی کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ تمنا ہے ان کی، تمنا سے جنت مل جاتی ہے۔ تمہاری تمنا سے نہ دوزخ میں چلے گیا، تمہاری تمنا سے نہ جنت میں چلے گیا۔ کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ ان سے کہہ دو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم اس عقیدے میں، خیال میں پکے، سچے، مضبوط ہو، قطعی دلیل پیش کرو، خیالی نہیں، جگہ جگہ ہے۔ پھر کون جائے گا؟ قرآن ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن وغیرہ، اب اس کی وضاحت بعد میں آئیں گی۔ تو مغضوب علیہم میں آپ کو چھوٹے سے حاشیے ملے گا، مغضوب علیہم سے یہودی مراد، ضالین سے کرسچن مراد۔ اس وقت دو فرقے آمنے سامنے تھے، عرب ملک میں تھے، مدینے میں تھے، آج بھی ساری دنیا میں ہیں۔ فی الفور سمجھانے کے لیے، اچھی طرح سے دل نشین کرنے کے لیے قرآن کی اور دوسری آیتیں بھی تائید کرتے ہیں، مگر مختصر خلاصے میں ہر عام آدمی جس کے اندر یہ نافرمانی ہو، اب مثال کے طور پر یہ سب آئیں گے اس میں نماز نہیں پڑھتا، پڑھ لو تم جمعہ کو جمعہ، تب پڑھ رکھنا، اذان ہوتی جاتے رہو، ہاتھ باندھ کے ٹر کے پھرتے رہو، رمضان آتا افطاری کا اہتمام کر لے تم، میرے دل میں جب آئے گا روزہ رکھوں گا تو نہیں رکھوں گا، زکوٰۃ دیکھیں گے، سوچیں گے، پھر ادا کرنے کے اندر بھی نفسانیت، للہیت نہیں، اس کے بارے میں ابھی ذرا دیر پہلے بتا دیا۔ یہ سب صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں، چونکہ اس کے بارے میں ایک ایک چیز کی وضاحت آ گئی، ایسا کیا تو ایسا، ایسا کیا تو ایسا، ایسا کیا تو ایسا، یہ غلط کر رہا ہے تو ہے نا اللہ کا غضب ہونا۔ ضالین، گمراہ، غلط معرفت، انہیں کہہ دیا کھتے، پھر انہیں کہہ دیا کھتے، پھر انہیں کہہ دیا کھتے، انہیں کہہ دیا کھتے، وہمی بنیاد کے اوپر۔ نصرانیوں نے زیادہ بھی کیا، کرسچنوں نے آپ بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد ہر عام انسان مراد ہے، صرف یہود و نصارہ ہی مراد نہیں ہے۔ کیا کھانے کو آپ گیپ دیتے ہو؟ بولو براس کو، یعنی واش روم میں زندگی جب تک ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے،
کیا چلنے والی سانس کو گیپ دیتے ہو؟ پھر اطاعت و فرما برداری میں گیپ کیسے آ گیا؟ اپنی مرضی کہاں سے آ گئی؟ اس کی وضاحت میں قرآن سورہ احزاب میں ذکر فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ دین کس چیز کو کہتے ہیں سمجھ لو انسانوں، کسی چیز کا حکم دے دیا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مسلمان کو اب اس کے پر کرنا ہے کہ اپنے ہر قسم کے اختیار کو، چوائس کو چھوڑ دینا ہے، اپنا اختیار نہیں، اللہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہ بھی آئے تو حکم ہے اس لیے کرنا۔ ہر انسان کو ہر بات سمجھ میں نہیں آتی، ہر بات سمجھ میں آنے والی ہوتی تو کسی عالم کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی مقرر کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی واعظ کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی قاضی عدالت جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنی مرضی کو ختم کر دینا تو مطلب ہوا تعبد، عربی کے لفظ میں بولتے ہیں تعبد، امر تعبدی کا نام اطاعت و فرما برداری ہے، عبادت۔ تعبد بولے تو عبادت مان کر، حکم مان کر ایسا کرنا، حکم ہے اس لیے کرنا ہے، اللہ نے یوں فرمایا اس لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات یوں فرمایا اس لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو کہا ہے اس لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے اس لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے انا ومن اتبعنی، قرآن نے ذکر کر دیا۔ صحابہ نے کیا ایسا؟ ایک قوم ہے کیا کہتی ہے فلاں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث ہے، لیکن فلاں صحابہ نے ایسا کیا ہے ہم نہیں مانتے، انہوں کر لیا ہوگا۔ یہی طبقہ جو اہل حدیث کہتے ہیں نا، وہ طبقہ اسی میں ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق ایسا کرتے تھے، ہاں کرتے تھے ہوں گے، انہوں ایک انسان ہے، انہوں کرتے تھے تو مجھے کرنا نہیں ہے۔ ہاں اگر حضرت عمر فاروق بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، ہم سنیں گے، اس کو حدیث مانیں گے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ ہے کہ تعریف یہی ہے، دینی مدارس کی تعلیم و تربیت بھی یہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ سنت ہے، حدیث ہے، جو کر دیا وہ سنت ہے، حدیث ہے، لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ خاموشی اختیار کر کے آگے بڑھ گئے، وہ حدیث ہے، سنت ہے۔ عربی میں نام الگ الگ ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، یہ بڑے بڑے نام لے کے کرتے کیا ہیں؟ تو ایک فریق کیا کرتا ہے، حدیث تقریری کو ہٹا دیتا ہے، وہ کر لیتے تھے پرانے بیسوں چیزوں کے اندر۔ اس کی وضاحت جب یہ احکام والی چیزیں آئیں گی پھر انشاءاللہ وضاحت ہوں گی، لیکن یہاں سورہ کا اختتام ہو رہا ہے وَلَضَّالِّينَ۔ اب اختتام پہ ہم چلتے ہیں، بحث اس کے اندر بہت بڑی ہے، ہم یہاں نہیں کریں گے، لیکن حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا قال الامام، نماز میں بھی، غیر نماز میں بھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، قولوا، یعنی تم سب کے سب مل کر کہو، آمین کہو۔ مختصر سورہ تلاوت کرنے کے بعد یا آپ ساری تلاوت سننے کے بعد آمین کہنا۔ عربی میں آمین کے معنی میں اس کے دو طریقے سے قرأت ہے، زیادہ تر آمین، آمین الف کو کھینچ کر مد کے ساتھ، بغیر مد کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، کہی جا سکتی ہے، امین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے معنی ہے استجب، اے رب تو قبول فرما۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر مجھے سکھلایا، بتلایا، جب وَلَضَّالِّينَ کہو تو آپ آمین کہو، یعنی قبول فرماؤ۔ بڑی طویل تفصیلات وہ نہیں بتا رہا ہوں میں، آخری فیصلے خطائی کے۔ اسی طرح ایک شخص دعا کر رہا ہے، سب آمین کہہ رہے ہیں، وہ آمین کہنے والا گویا اس نے دعا کیا۔ قرآن نے ذکر فرمایا، سورہ یونس میں چلے جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں فرعونیوں کے خلاف میں دعا فرمائی، بددعا فرمائی۔ ساتھ میں ٹھہرے ہوئے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ختم ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ہر دعا کے پر حضرت ہارون علیہ السلام آمین 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 کہہ رہے۔ تو اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، دعا تو موسیٰ علیہ السلام کرے، ہارون علیہ السلام آمین بولے، تو اللہ نے فرمایا میں نے تم دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا، جیسا تم نے دعا کی میں نے قبول کر لیا، ایسا ہی عمل کروں گا فرعون کا اور فرعونیوں کا، نافرمانوں کا۔ اسی لیے ایک دعا کرے گا تو آمین کہنا ہے۔ اور ایک چیز جو ہم نہیں کرتے ہیں عام طور پر، اور کئی حدیثوں کے اس میں سے یہ ہے، بہت ساری حدیثیں اس کے اوپر، اہل علم و فضل کہتے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر دعا اکثر دعائیں الحمدللہ رب العالمین ہاتھ پھیر کے ہم نکلتے ہیں، چاہیے اس کے آخر آمین کہہ دو۔ دوسری حدیث میں ہے بندہ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین کہتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا قال العبد آمین بعد قراءۃ وَلَضَّالِّينَ تقول الملائکۃ فی السماء آمین، آسمان میں سارے فرشتے آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لو۔ قرآن میں جگہ جگہ سے کر یستغفرون لمن فی الارض والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بڑی جماعتوں کو مقرر فرمایا ہے، نیک صالح بندوں کے حق میں اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے زمین کے اوپر موجود نیک صالح بندوں کے حق میں مغفرت کی دعا فرماتے رہتے ہیں فرشتے۔ قرآن کی آیت ہے، احادیث کثرت کے ساتھ ہیں، جتنے احادیث ہیں قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی تفصیل اور تفسیر ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں۔ سارے احادیث صرف عرض قرآن مجید کی تفسیر ہیں۔ نماز میں بھی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیموا صفوفکم، صفیں درست کر لو، نماز پڑھو، صفیں درست کر لو، جماعت کے ساتھ پڑھنے والا